بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نعامت خان زمری۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، اسے اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ 3.5 سال تک طالبان کی قید میں رہنے والا اور اپنا مذہب تبدیل کر کے مسلمان بننے والا آسٹریلوی شہری ٹموتھی ویکس، جن کا مسلم نام جبرائیل عمر ہے، ایک بار پھر افغانستان جانے کا خواہش مند کیوں ہے؟ جبرائیل عمر کو اگست 2016 میں طالبان نے کابل کی امریکی یونیورسٹی کے مرکزی دروازے سے اغوا کیا تھا اور 3.5 سال تک طالبان کی قید میں رہنے کے بعد دوحہ معاہدے کے نتیجے میں ان کی رہائی سن 2019 میں انس حقانی اور خلیل حقانی سمیت طالبان کے 3 اہم کمانڈروں کے بدلے ہوئی تھی۔ وہ کابل کے امریکی یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد تھے۔ انہیں افغان پولیس افسران کو انگریزی سکھانے کے لیے ایک نصاب تیار کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ جبرائیل عمر جولائی 2016 کو افغانستان پہنچے تھے اور ابھی انہوں نے اس نصاب کی تیاری پر کام شروع بھی نہیں کیا تھا کہ انہیں اگلے ہی 2 ماہ 9 اگست کو طالبان نے ان کے ایک اور ساتھی کیون کنگ کے ہمراہ یونیورسٹی کے مرکزی دروازے سے گن پوائنٹ پر اغوا کر لیا تھا۔ ان دونوں کی بازیابی کے لیے امریکی فورسز نے افغانستان کے مختلف علاقوں میں متعدد کارروائیاں کی۔ 1-2 بار تو ایسا بھی ہوا کہ امریکی فوج کے کمانڈوز ان ٹھکانوں تک پہنچ بھی گئے جہاں انہیں قید رکھا گیا تھا۔ ان ٹھکانوں میں افغانستان کے شہر غزنی میں اس خطے کے احاطے تک پہنچنا بھی شامل ہے جہاں طالبان اور امریکی فوجیوں کے مابین بازیابی کے مشن کے دوران شدید جھڑپ بھی ہوئی تھی۔ تاہم امریکی فورسز مغویوں کو بازیاب کروانے میں ناکام رہی، کیونکہ ہر دفعہ آپریشن سے کچھ روز قبل یا عین موقع پر مغویوں کو نئے ٹھکانے پر منتقل کر دیا جاتا تھا۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ٹموتھی ویکس نے طالبان کی قید کے دوران اسلام کیسے قبول کیا۔ اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ برسوں طالبان کی قید میں صعوبتیں برداشت کرنے اور مشکل سے ایک معاہدے کے نتیجے میں رہائی پانے والے ٹموتھی ویکس یعنی جبرائیل عمر اب دوبارہ افغانستان کیوں جانا چاہتے ہیں۔ ایک خصوصی تحریری انٹرویو میں انہوں نے اپنی زندگی کے ان 3.5 برسوں کا اس سے قبل اور اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہوئے جبرائیل عمر کا کہنا تھا کہ ان کی زندگی میں اس وقت تبدیلی آنا شروع ہوئی جب وہ طالبان کی قید میں 1 ماہ گزار چکے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن جہاں میں قید تھا، اس گھر کے باہر سے بچوں کے کھیلنے کودنے اور ہنسنے کی آوازیں سنائی دیں۔ بطور استاد مجھے ان بچوں کے مستقبل کی فکر لاحق ہو گئی کہ ان بیچاروں کے پاس اچھی زندگی اور بہتر مستقبل کے لیے کیا امکانات موجود ہیں، اور اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر زندگی نے وفا کی اور آزادی ملی تو میں دوبارہ افغانستان واپس لوٹ کر آؤں گا اور ان بچوں کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی بن پایا ضرور کروں گا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اب جب میں آزاد ہو گیا ہوں تو میرا ارادہ ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ مل کر ان بچوں، خصوصاً لڑکیوں اور عورتوں کی تعلیم کے لیے کام کروں۔ میں نے اپنے آپ کو لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم کے لیے وقف کر چکا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں ایک فلاحی ادارے کے قیام کے ذریعے افغانستان میں اسی مقصد کے لیے بہت زیادہ کام کر سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ اغوا کی اس برائی میں مجھے اچھائی کی ایک کرن نظر آئی۔ اب میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ میں 100% پرعزم ہوں کہ اپنے افغان بہن بھائیوں کی مدد کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب طالبان کے ہاتھوں اغوا ہونے پر کوئی افسوس نہیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو میں اسلام کو ایک حقیقت کے طور پر نہ جان پاتا۔ اب مجھے افغانستان، وہاں کی ثقافت اور لوگوں سے محبت ہے جو میرے اپنے ہیں اور میں ان کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال کے جواب میں
جبرائیل عمر کا کہنا تھا کہ نہ ہی میں افغان ہوں اور نہ ہی طالبان کا حصہ ہوں، اس لیے میری افغانستان واپسی اور لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم کے لیے کام صرف اور صرف موجودہ افغان طالبان حکومت کی اجازت سے مشروط ہے۔ جبرائیل عمر کا کہنا تھا کہ مجھے افغانستان کی امارت اسلامی کی سینئر قیادت پر پورا یقین ہے، کیونکہ میں اپنی آزادی کے بعد سے ان کے ساتھ مذاکرات کے عمل میں مسلسل شامل رہا ہوں۔ مجھے گزشتہ سال کے آغاز میں امریکی اور طالبان کے مابین قطر میں معاہدے پر دستخطوں کے موقع پر دوحہ آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ انہوں نے اس انٹرویو میں اپنے اغوا طالبان کی قید میں گزارے وقت اور اہم طالبان رہنما انس حقانی کے بدلے رہائی کی تفصیلات بھی بتائی ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے اغوا ہونے کے کچھ عرصے بعد طالبان کے ایک کمانڈر نے انہیں بتایا تھا کہ وہ بہت جلد رہا کر دیے جائیں گے، لیکن ان پر بعد میں یہ انکشاف ہوا کہ امریکہ کی طرح آسٹریلیا بھی پالیسی نہیں تھی اور وہ اپنے اغوا ہونے والے لوگوں کی رہائی کے لیے تاوان کی رقم ادا کریں۔ اس لیے طالبان کی قید میں ان کے قیام کا دورانیہ طویل ہوتے ہوئے ہفتوں سے مہینوں اور مہینوں سے برسوں تک چلا گیا۔ 3.5 سال تک طالبان کی قید میں رہنے کا یہ دورانیہ جبرائیل عمر کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہیں اکثر زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جاتا تھا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ طالبان امریکی فوج کے ہاتھوں پہنچنے والے کسی بھی قسم کے نقصان کا بدلہ ان پر تشدد کر لیتے تھے، خصوصاً جب بھی کسی جگہ سے طالبان جنگجوؤں کے مارے جانے کی خبر آتی تو طالبان انہیں تشدد کا نشانہ بناتے تھے، جبکہ دوسرے مغوی کیون کنگ کو بوڑھا اور بیمار ہونے کی وجہ سے زنجیروں میں جکڑنے کے بجائے صرف زنجیر کے سرے کے ساتھ باندھا جاتا تھا۔ جبرائیل عمر بتاتے ہیں کہ طالبان کی قید میں انہیں فرش پر بھی صاف رکھنا ہوتا اور ٹھنڈے پانی سے طالبان کے کپڑے بھی دھونے ہوتے تھے۔ اگر ٹھیک طرح صاف نہ ہوتا تو اس کا خمیازہ بھی انہیں مارنے کی صورت میں بھگتنا پڑتا تھا۔ جبرائیل عمر نے دوران قید امریکی فوجیوں کی جانب سے اپنی رہائی کے لیے کی گئی ایک کارروائی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ جب نیوی سیلز طالبان کے ساتھ شدید جھڑپ کے دوران اس گھر کے احاطے میں داخل ہوئے جہاں ہم قید تھے تو ہم نے ہمت کر کے طالبان سے پوچھا کہ یہ حملہ آور کون ہے، تو انہوں نے حقیقت یہ بتاتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ کرنے والے داعش کے لوگ ہیں۔ اپنی اسیری کے دوران گزارے وقت کا بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ قید ہوتی ہے، بہت مشکل حالات دیکھے، ایسے کئی مواقع آئے جب مجھے اس قدر مار پیٹ اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا کہ اگلا دن دیکھنے کی کوئی امید باقی نہ رہتی۔ قید کے ابتدائی 2 سال جبرائیل کی زندگی بہت مشکل رہی۔ طالبان تشدد کے ساتھ ساتھ کھانے کو بھی اتنا کم دیتے تھے کہ جسم بے بس ہو جاتا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ اغوا ہونے والے پروفیسر کیون کنگ کی عمر زیادہ تھی اور جب امریکی کمانڈوز ان کی تلاش میں طالبان کے ٹھکانوں پر دعویٰ بولتے تھے تو انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تھا، جس میں کافی مشکلیں پیش آتی تھیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ دوران قید 3.5 برسوں پر انہیں 33 مختلف مقامات پر رکھا گیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ پروفیسر کیون کا وزن بھی زیادہ تھا اور انہیں سننے میں مشکل بھی ہوتی تھی۔ رات کے کسی پہر جب فورسز کے ہیلی کاپٹر ہمارے سروں پر پہنچتے اور ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تو طالبان سرگوشیوں میں مجھے جلدی نکلنے کا حکم دیتے تو میں یہ حکم پروفیسر کیون کے کان میں کہتا تو وہ اسے سن نہ پاتے اور معاملہ بگڑنے لگتا تو طالبان پھر مجھے مارتے۔ طالبان کی قید کے دوران جبرائیل عمر کی والدہ کی آسٹریلیا میں وفات۔ رہائی کے بعد انہوں نے اپنے ہی کچھ طبی ٹیسٹ کروائے تو انہیں علم ہوا کہ وہ گریڈ 5 کے کینسر کا شکار ہیں۔ رہائی کے بعد اب تک ان کے 18 ماہ کے دوران ان کے 11 آپریشن اور 2 ماہ دورانیے کی ریڈیو تھراپی ہو چکی ہے۔
جبرائیل عمر کا کہنا تھا کہ جن اہم ترین کمانڈر انس حقانی اور خلیل حقانی کے بدلے رہائی پائی، ان سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ان سے میری ملاقات اس وقت ہوئی جب مجھے رہائی کے بعد دوحہ میں امریکی طالبان نے مذاکرات میں لے جایا گیا۔ میں خود بھی دوران حراست قرآن کی تفسیر اور بعض دیگر اسلامی کتابیں پڑھنے کے بعد ٹموتھی وکس سے جبرائیل عمر بن چکا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ رہائی پانے کے بعد میری اور انس حقانی کی ملاقات دوحہ میں ہوئی، جہاں پر ہم نے مل کر بہت اچھا وقت گزارا۔ جبرائیل عمر بتاتے ہیں کہ دوران قید طالبان کی جانب سے جبر و تشدد کا کچھ سلسلہ کم ہوا اور حالت بہتر ہونے لگی تو پھر انہیں مطالعے کا شوق ہوا۔ میں نے طالبان سے کچھ کتابیں مانگی تو انہوں نے اردو بازار کراچی میں چھپنے والی کچھ کتابیں اور انگریزی زبان میں قرآن کی تفسیر لا کر دی۔ یہ کتابیں اور قرآن پڑھنے کے بعد میں آہستہ آہستہ اسلام کی طرف راغب ہونے لگا۔ آخر کار میں نے 5 مئی 2018 کو اسلام قبول کر لیا اور وضو و نماز کی پریکٹس شروع کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے اسلام قبول کا طالبان کو پتہ چلا تو حیران کن طور پر انہوں نے خوش ہونے کی بجائے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دینا شروع کی۔ افغانستان میں طالبان کی قید کے دوران اسلام قبول کرنے والے ٹموتھی ویکس، جو اب جبرائیل عمر ہیں، وہ دوسرے فرد ہیں۔ ان سے پہلے برطانوی صحافی خاتون ایون ریڈلی بھی ایسا کر چکی ہیں اور اسلام کی مبلغہ کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ ایون ریڈلی کو افغان طالبان نے سن 2001 میں اغوا کیا تھا۔ جبرائیل عمر کا کہنا ہے کہ مجھے آسٹریلیا میں کتا کہا گیا، مجھ پر تھوکا گیا۔ جبرائیل عمر کہتے ہیں کہ مجھے اکثر محسوس ہوتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو اسلام کے خلاف جنگ کے طور پر بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ میں ایسا افغانستان کے تناظر میں نہیں بلکہ ایک نو مسلم کے طور پر سمجھتا ہوں۔ مجھے اپنے ملک آسٹریلیا میں پہنچنے والی اذیت کی بنیاد پر ایسا سمجھتا ہوں، جہاں پر گلیوں میں مجھ پر تھوکا گیا، مجھے کتا کہا گیا، یہاں تک کہ ایک سابق آسٹریلین فوجی نے پختونوں کی نماز کے لیے پہنی جانے والی ٹوپی سر پر رکھنے پر مجھ پر حملہ تک کیا، اور یہ سب ایک ایسے ملک میں ہوتا رہا جہاں پر کسی کے ساتھ امتیاز برتنا خلاف قانون ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے مغربی دنیا اسلامو فوبیا کا شکار ہے۔ جبرائیل عمر کہتے ہیں کہ میرے بارے میں ایسی سوچ کا حقیقت سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ اسٹاک ہوم سنڈروم کا شکار نہیں ہیں، کیونکہ انہیں دوران حراست بہت مار سہنی پڑی ہے، لیکن وہ اس حقیقت کو جان چکے ہیں کہ افغانستان کی طالبان حکومت اپنی پیش رو ہر حکومت سے بہتر ہے، کیونکہ اس کے رہنما کسی قسم کی کرپشن میں ملوث نہیں۔ میرے اہل خانہ اور دوست میرے بارے میں پریشان تھے کیونکہ وہ سب مجھ سے محبت کرتے تھے، اب وہ میری حمایت کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میرے والد نے بھی افغانستان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اگرچہ وہ میرے اغوا یا گرفتاری کے لیے کبھی بھی طالبان کو معاف نہیں کریں گے، لیکن وہ افغانستان میں میری واپسی کی ضرورت کو سمجھتے ہیں۔ افغانستان اور پختونوں کے بارے میں جبرائیل عمر ایک کتاب لکھنے جا رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اس کتاب کی اشاعت کے لیے دنیا کے مشہور پبلیشر ہارپر کولن سے ان کا معاہدہ ہو چکا ہے، اور امید ہے کہ یہ کتاب اگلے سال کے آغاز میں مکمل ہو جائے گی۔